ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک تعلیم میں انسان کو پاک اور صاف فرماتا ہے کہ اس کا بندہ قیامت تک اپنے ہاتھوں سر انجام دیتا ہے۔ یہ پاکی و صفائی کے بغیر نہ عبادت ہے نہ دنیا کی کمائی ہے۔ کماتا ہے تو حرام ہوتا ہے، کھاتا ہے تو تب ناپاک ہو جاتا ہے، اور زندگی گزارتا ہے تو تب ناپاک ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کا بندہ آپ کو پاک اور صاف فرماتا ہے۔ یہ پاکی اور صفائی انتہائی ضروری ہے، ورنہ دنیا کی اگر کوئی چیز صاف اور پاک نہ ہو تو چلو صفائی کے ساتھ تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ چیز پاک نہ ہو، ناپاک ہو، تو مسلمان مومن کا گزارا ناپاکی سے نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ فتبعونی کے اندر ان دو چیزوں کا ذکر یعنی تعلیم موجود ہے۔ ان دو چیزوں کی تعلیم سے انسانیت کی تکمیل ہے۔ ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ باطنی پاکی و صفائی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی مثال حرام اور حلال سے سمجھی جا سکتی ہے۔ ساری چیزیں حکم کے اندر اللہ پروردگار نے حلال و حرام رکھی ہیں۔ یہ حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم میں انہیں حلال کر دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال و حرام کو تعلیم میں حلال کرتا ہے تو یہ تعلیم کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکم میں حلال حلال ہو گئی ہے اور حرام حرام ہو گئی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پاکی کو صفائی بنا دیتا ہے اور صفائی کو پاکی بنا دیتا ہے۔ صفائی جو ہے وہ باطن کا نام ہے، صفائی جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے، اور پاکی جو ہے وہ باطن کا نام ہے۔ حکم میں حلال و حرام دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حکم میں حلال و حرام دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن حکم کی تعلیم میں صرف حلال موجود ہے۔ اگر تعلیم میں اللہ پروردگار حرام کو حلال نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ وہ تو حکم ہے۔ ایسے ہی حکم ہوتا ہے جیسے رزق ہو کہ کھایا جاتا ہے، ایسے ہی رزق ہو جیسے مرزوق پیدا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت رزق کی جو ہے وہ مالک ہونا ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو کسی کا مالک بنا دیتا ہے تب وہ رزق کو کھا اور پی سکتا ہے، رزق میں اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے فتبعونی کی تعلیم بڑی ضروری ہے۔ فتبعونی کی تعلیم کا ذکر جو ہے وہ حکم سے شروع ہوتا ہے، اور علم میں اللہ پروردگار حکم کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی حکم کا مالک نہیں ہے
تو وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ مالک اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کو حکم دینے کے قابل ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا مالک ہے تو وہ حکم کی وجہ سے مالک ہے کہ اللہ پروردگار نے اسے شوہر کہا ہے۔ اور اگر کوئی شوہر مالک نہیں، ماں باپ اولاد کے مالک نہیں، تو نہ اولاد کو وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے، اور نہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی بیوی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ پروردگار کے حکم سے بات شروع ہوتی ہے، اور علم کے اندر مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا اور علم میں وہ مالک جا کر نہیں بنتا تو پاگل ہے کہ مالک یوم الدین، کل قیامت والے دن اللہ نے ایک ہی بات پوچھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تجھے میں نے مالک کا، تجھے میں نے بیوی کا مالک، تجھے میں نے اولاد کا مالک، تجھے میں نے مال کا مالک، تجھے میں نے حکم میں مالک بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ اور اگر کوئی مالک ہے تب تو اسے اللہ پروردگار نے کامیابی دی ہے، اور اگر کوئی مالک نہیں ہے تو بتائیے وہ کیسے کامیاب ہوا ہے؟ کہ کل قیامت والے دن جو حساب و کتاب کا ذکر ہے وہ ایک ہی آیا ہے، مالکی یوم الدین، کہ وہ مالک ہے انصاف کے دن کا۔ بڑی بات ہے اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے، ورنہ حلال حرام میں پڑا رہتا ہے، فتح بیونی کا نہیں جانتا، علم میں پڑا رہتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، علم کا نہیں جانتا۔ دو علم ہیں، ایک علم کا جاننا ہے اور ایک علم کا ہونا ہے۔ یہ علم جانتا نہیں، جانتا ایک ہی چیز ہے کہ علم ہو جاتا ہے۔ علم کیسے ہو جاتا ہے؟ جب ہم اور آپ علم جانتے ہیں تو علم کی بات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ علم یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ پروردگار کا علم ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے میں ایک ہوں۔ ہمیں علم ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کو علم ہوتا ہے۔ ہم نے علم جانا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فرق ہیں۔ اسی طرح اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہ چیز حکم میں حلال اور حرام ہوتی ہے، اور جب اللہ حکم کی تعلیم دیتا ہے تب بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہو گئی ہے۔ اور جب کسی کو اس کا علم ہو جاتا ہے، یہ ہے اب اسے علم کا پتہ چل گیا ہے۔ جب تک تین چیزیں موجود نہ ہو فتح بیونی مکمل نہیں ہوتی۔ حکم کا پتہ ہونا چاہیے، حکم کی تعلیم ہونی چاہیے، حکم کی تعلیم میں علم ہونا چاہیے۔ اب میرا علم جو ہوا ہے یہ اور ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ اور ہے۔ اللہ کا علم ہوا ہے نہیں ہے، اللہ کا علم ہے، میرا علم ہوا ہے۔ جب کسی کو علم ہوتا ہے تو یہ علم ہونا میں جب کوئی مالک ہو جاتا ہے، یہ ہے فتح بیونی یحببکم اللہ، کہ اس نے اتباع کی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اتباع تعلیم حاصل کرنے سے اسے علم ہوا ہے۔ اور جب کسی کو علم ہوا ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعلیم والوں سے محبت کرتا ہے، جنہیں علم ہو جاتا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جسے یہی نہیں پتہ کہ حلال کیا ہے وہ تو حرام جانتا ہے، اور جسے حرام کا پتہ ہے حلال کا نہیں پتہ، وہ تو احکام جانتا ہے نا، وہ تو قرآن مجید جانتا ہے نا، اسے تو نہیں نا پتہ کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ سنت ہے۔ سنت جانی نہیں جاتی کہ سنت بندہ جان لیتا ہے، علم جو ہے جانا جاتا ہے۔ کب علم جانا جاتا ہے؟ جب تعلیم ہوتی ہے، معلم مزکی تعلیم دیتا ہے، جب معلم مزکی پاک اور صاف کرتا ہے۔ پاکی صافی اور چیز ہے، علم ہونا اور چیز ہے۔ آج ہم پاکی صفائی سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ چیز
حرام حلال کیسے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو جائے تو یہ ہے فتابیونی، حرام حلال کیسے ہو گیا ہے۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے، یہ حکم نہیں ہوتا۔ اللہ جب حکم دیتا ہے وہ وحی کا حکم ہوتا ہے، وحی میں دونوں چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، میری حلالی کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے، میری ناپاکی کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر میرا ذکر ہے، میرے ظاہر کا بھی ذکر ہوتا ہے، میرے باطن کا بھی ذکر ہوتا ہے، میری بیوی کا بھی ذکر ہوتا ہے، میرے ماں باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، میرا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس میں دو ذکر ہوتے ہیں، جیسے میرے ظاہر کا ذکر ہے ایسے ہی میرے باطن کا ذکر ہے۔ میرے ذکر کا جو ذکر ہے وہ وضو سے پاک ہونا ہے، غسل سے پاک ہونا ہے، اور جو میرے باطن کا ذکر ہے وہ میرے کلمہ ایمان سے پاک ہونا ہے، میرے محبوب کی تعلیم سے پاک ہونا ہے۔ اب جب تک کوئی یہ دو باتیں نہیں جانتا اسے کیا پتہ کہ ظاہر کی صفائی کیا ہے، باطن کی صفائی کیا ہے۔ میرے ظاہر کی صفائی میرے جسم کی صفائی ہے، اور میرے باطن کی صفائی میری ماں کی صفائی ہے، میرے باپ کی صفائی ہے۔ میری صفائی کے اندر اللہ پروردگار نے جو دو صفائیاں رکھی ہیں، ایک کو تعلیم کہا گیا ہے، ایک کو تزکیہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم نے تعلیم صرف حاصل کی ہے تو تزکیے سے محروم رہنے کی وجہ سے ہمارے باطن کی صفائی نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے باطن کی صفائی حاصل کی ہے اور ہمارے ظاہر نے وضو اور غسل نہیں کیا تو یہ پاک رہ کر ناپاک ہو گیا ہے، یہ صاف رہ کر ناصاف ہو گیا ہے، بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ آئیے اس کھاتے کو پورا کرنے کے لیے تین باتیں بار بار جو دین ہمیں بتاتا ہے ان باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ حکم میں سارے حلال اور حرام ہیں، کوئی حلال موجود نہیں ہے۔ کبھی حکم میں حلال پر نہ جانا۔ جب بھی حکم کے اندر فتابیونی یحببکم اللہ کا حکم ہے، تعلیم حاصل کرنا۔ کبھی حکم میں حلال پر نہ جانا۔ حکم میں دونوں چیزیں موجود ہیں، حکم میں موجود ہوں، حکم میں میری امی جان موجود ہے، حکم میں میری بیوی موجود ہے، حکم میں میرا باپ موجود ہے، حکم میں ہم سب موجود ہیں۔ کہیں کوئی مسلمان موجود ہے، کہیں کوئی کافر موجود ہے، کہیں کوئی مشرک موجود ہے، کہیں کوئی سعید ہے، کہیں کوئی شقی ہے۔ حکم میں سارے ہی موجود ہیں۔ حکم میں کون سارے موجود ہیں؟ جن کو اللہ نے حکم میں پیدا فرما دیے، اور جنہیں اللہ نے حکم میں پیدا نہیں فرمایا وہ موجود نہیں ہیں۔ کوئی نہ پیدا ہونے والے کو پیدا نہیں کر سکتا، اور جو پیدا ہو گیا اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حکم میں سارے ہی موجود ہیں، ان پر ایمان لانا یہ اللہ پاک کے حکم پر ایمان لانا ہے۔ حکم سے بڑھ کر آگے کوئی بڑھتا ہے اپنی حد کو توڑ دیتا ہے، اور جب کوئی اپنی حد کو توڑ دے اس کے لیے توبہ کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جب کوئی توبہ کے وقت پر توبہ نہیں کرتا یہ وہ ہے جس نے اپنی حقیقی حد کو توڑ دیا ہے۔ پہلے جب اس نے حد کو توڑا تھا وہ ظاہری حد یہ تھی کہ حکم اللہ کا تھا، اس نے توڑ دیا تھا، تو اس نے اپنی حد کو توڑ دیا تھا جو اللہ نے اس کے لیے حد اپنی مقرر کی ہوئی تھی۔ اب جب یہ توبہ کرنے پر بھی توبہ نہیں کرتا اس نے اپنی حقیقی حد کو توڑ دیا ہے جو اسے اللہ نے دی ہے۔ جب کوئی حقیقی حد توبہ جو کرنا ضروری ہوتی نہیں کرتا، مر جاتا ہے، یہ حقیقی کافر اور مشرک ہوتا ہے، اسے کوئی بچانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اسے بچانا چاہتا ہے اللہ پروردگار، اب وہ ہی اسے نہیں بچاتا۔ جب وہ ہی اسے نہیں بچاتا تو کوئی اور ہے جو اسے بچانے کے قابل ہے؟ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتابیونی کے اندر بڑی بات بتائی گئی ہیں۔ فتابیونی کے اندر ظاہری اور باطنی صفائی کا ذکر ہے جو حلال سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی حلال استعمال نہیں کرتا اس کا ظاہر جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے اور ہم نے یہ بات بھولنی نہیں ہے کہ یہ ظاہری صفائی کیسے بندے کو ملتی ہے۔ یہ ظاہری صفائی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ کس چیز کی تعلیم؟ حلال و حرام کی تعلیم۔ جب بھی کوئی
سامنے حکم میں بات آ جائے، اللہ کے حکم میں بات آ جائے، دین آ جائے، حکم میں جو حلال اور حرام ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کیا دیکھا ہم نے؟ کہیں چیز دیکھی ہے، کہیں رشتہ دیکھا ہے، کہیں مخلوق دیکھی ہے۔ جب چیز دیکھی ہے تو حلال اور حلال چیز نظر آئی ہے، کوئی بات نہیں، یہ آنکھ نے دیکھی ہے، یہ آپ نے کھانی اور پینی تب ہے جب آپ نے حلال جان لینا ہے۔ حلال کے بغیر آپ نے یہ کھانی نہیں ہے چیز، ہاتھ نہیں اس کو لگانا۔ یہ چیز ضرور ہے لیکن تعلیم میں حلال ہوتی ہے، حلال نہیں ہے۔ یہ چیز جو آپ نے دیکھی ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اس کے بعد آپ نے جو چیز دیکھی ہے یہ کوئی رشتہ تعلق ہے، یہ جو آپ نے چیز دیکھی ہے کوئی مخلوق ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو بندے کو پاک اور صاف کرتی ہیں، اور اگر تین چیزوں کو آپ نے تعلیم میں حلال نہ دیکھا، ماں کو دیکھیں گے تو توبہ کرنی پڑے گی، باپ کو دیکھیں گے توبہ کرنی پڑے گی، بہن بھائی کو دیکھیں گے توبہ کرنی پڑے گی، بیوی شوہر کو دیکھے گی، شوہر بیوی کو دیکھے گا توبہ کرنی پڑے گی، کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھیں گے توبہ کرنی پڑے گی، کوئی اجنبی مرد عورت کو اور عورت مرد کو دیکھے گی توبہ کرنے پڑے گی۔ اور اگر اس توبہ کے وقت کوئی توبہ کے بغیر مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو یہ حقیقی گندا انسان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہوتا ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کی جگہ ہے۔ آئیے قسمت والے قسمت پر نہ جا، قسمت آپ بنائے، حکم سے علم میں لائے، پھر اپنا آپ دکھائے کہ یہ اللہ پروردگار جو چاہتا ہے وہی ہمارا بھلا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہمارا بھلا نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، جو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے حکم کا جاننا اور حکم میں چیز دیکھنا ضروری ہے۔ حکم کا جاننا، کوئی پوچھے تو کیا ہے، موٹا سا حکم کا جاننا یہ ہے کہ حکم حلال کیا ہے اور حکم حرام کیا ہے۔ حکم کی تعلیم کا جاننا کیا ضروری ہے، وہ جو تین چیزیں عرض کی ہیں اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی دیکھوں تو حلال ہو، حرام نہ ہو جائے۔ تعلیم میں دیکھنے کا یہ فائدہ ہے، اور جس کو تعلیم کی اینک مل گئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ مل گیا ہے، وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے اور اسے کوئی پاکی سے دور کیسے رکھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اپنا انعام و اکرام کر دیا ہے۔ اور جو بیوی شوہر کو نہیں جانتی اور شوہر بیوی کو نہیں جانتا، جو اولاد ماں کو نہیں جانتی اور جو ماں اپنی اولاد کو نہیں مجھے بتائیے وہ بھی کوئی ماں باپ اولاد بیوی شوہر وغیرہ ہے؟ یہ تو دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ آئیے اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جسم بھی میرا پاک اور صاف رہیں اور باطن بھی میرا پاک اور صاف رہیں، میری چیز بھی پاک اور صاف رہے، میرا رشتہ تعلق بھی پاک اور صاف رہے، میری اڑوس پڑوس اجنبی اور اجنبیہ بھی پاک اور صاف رہے۔ اگر یہ ایسے نہیں ہے تو میں نے اپنے آپ کو کیا بچایا، اور میں نے اپنے اہل و عیال اپنے ارد گرد کو کیا بچایا؟ نہ میں بچ سکا اور نہ میرا کوئی غیر بچ سکا، نہ میں بچ سکا نہ میرا کوئی اپنا بچ سکا۔ اگر بچنے پہ تو آ ہی گیا ہے تو جدھر تو بچتا ہے تو اس سے ہر کوئی بچ جائے، اور جس سے تیرے سے ہر کوئی بچتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہو گیا ہے کہ تیرا دیکھنا بھی مبارک ہے، تیرا پکڑنا بھی مبارک ہے، تیرے قریب آ کر بیٹھنا بھی مبارک ہے۔ آئیے اس بات کی طرف آئیں۔ سبق لمبا ہے، بات مختصر ہے۔ بات مختصر یہ ہے کہ حکم میں یہ دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے تو بھائی دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرنا؟ حکم کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جب حلال حرام کا پتہ ہو جائے تو پھر حلال کمانا ہے،
حرام نہیں کمانا۔ اب حلال کیسے کمانا ہے؟ حکم کی تعلیم میں حلال کمایا جائے گا۔ اگر حکم کی تعلیم حاصل نہ کی تو حلال بھی دیکھ لیا، حرام بھی دیکھ لیا، لیکن حلال دیکھا تو گناہ گار ہو گیا کہ کمایا کیوں نہیں، حرام دیکھا تو گناہ گار ہو گیا کہ حرام کیوں دیکھا ہے، مارا گیا نا۔ اب مثال کے طور پر بیوی کو دیکھا نہیں، حلال تھا، گناہ گار ہو گیا کہ نہ گناہ گار۔ اجنبیہ کو دیکھنا حرام تھا کہ بیوی نہیں تھی، اس کو دیکھ لیا، حرام کو کیوں دیکھا؟ حرام کو دیکھا گناہ گار ہو گیا، حلال کو نہیں دیکھا پھر گناہ گار ہو گیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھا تو مسلمان مومن ہوا ہے کہ اللہ فرما رہا کو کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارا اللہ جو چاہتا ہوں وہ لے لو اور جو میں نہیں دینا چاہتا اس کو چھوڑ دو۔ اندازہ لگاؤ اتنا مہربان اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ کوئی بچ نہیں سکتا لینے سے، اتنی جلد آرام اور سکون سے مل جاتا ہے۔ حکم میں ہمیشہ حلال حرام نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تعلیم میں کیا ہو جاتا ہے؟ حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تعلیم میں جب کوئی کماتا ہے نا تب حرام جو ہے وہ حرام نہیں رہ جاتا، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے تعلیم میں کمایا ہی نہیں تو وہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ پتہ نہیں کیا پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے پھرتے ہیں، کیا ہمیں علم ہو گیا ہے۔ علم ہمیں پتہ نہیں کدھر سے ہو گیا، ہمیں تو علم کا پتہ ہوا آج تک، ہمیں تو علم کہیں نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ مجھے، اللہ کہتا مجھے اپنے آپ ہی پتہ ہے کہ میں ایک ہوں۔ ہمیں کب اپنے آپ ہی پتہ ہوا تھا ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ کب پتہ ہوا تھا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہوتا میں ایک ہوں بس، اور کوئی نہیں۔ مجھے اپنا پتہ ہوا ہے، اللہ کو اپنا پتہ ہوا، میرا علم جو ہے وہ میرا ہو گیا ہے، اور اللہ کا علم اللہ کا ہو گیا۔ اللہ کا علم میرا کیسے ہو گیا؟ پھر اللہ پاک ہم پر مہربانی فرماتا ہے، ہمیں پاک اور صاف فرماتا ہے، جو کہ اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم میں پاک و صاف کرتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اگر اللہ نے ہمیں پاک و صاف نہ کیا ہوتا تو اللہ کا بندہ ہمیں کیسے پاک و صاف کرتا؟ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کہیں گے جی کیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ ایسے نہیں ہو سکتے تھے کہ تعلیم سے ہم پاک اور صاف ہوئیں، کیونکہ جب میں ناپاک ہو جاتا ہوں تو تعلیم سے میں پاک صاف دوبارہ ہو جاتا ہوں۔ وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں تو ناپاک ہوتا ہوں، پاک اور صاف ہو جاتا ہوں۔ اور جب میں گناہ حرام کھاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تب پاک و صاف ہوتا ہوں۔ یہ کس نے توبہ مجھے دی ہے؟ توبہ کی تعلیم اللہ کے بندے نے دی ہے، تو مجھے پاک و صاف اللہ کے بندے نے کیا ہے۔ اللہ پروردگار نے مجھے حکم میں پیدا کیا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا عیب مٹ بھی جاتا ہے اور مجھ پر عیب چڑھ بھی جاتا ہے۔ میرا عیب مخلوقی ہے۔ جب اللہ پروردگار مجھے پیدا کرتا ہے تو مخلوق ہوتا ہوں، یہ میرا عیب ہے، میں خالق نہیں ہوں، خالق بھی عیب ہے۔ عیب ہو گیا نا، اب مجھ میں عیب ختم بھی ہو جاتا ہے، بھوک ہے ختم بھی ہو جاتی ہے، پیاس ہے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں ہوتا۔ اور جب پیشاب وغیرہ گندگی کی لازت جسم سے ظاہر ہو جاتی ہے تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں، دوبارہ غسل، دوبارہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسا عیب والا ہوں؟ میرا عیب دھل بھی جاتا ہے اور میرا عیب مجھ پر پڑ بھی جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ مجھے تعلیم دیتا ہے تو مجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں پاک صاف کیسے ہوتا ہوں اور میں ناپاک کیسے ہوتا ہوں۔ جیسے وجودی وہ تعلیم دیتا ہے میں پاک و صاف ہو جاتا ہوں، ایسے ہی مجھے باطنی تعلیم دیتا ہے جس سے میں توبہ کر کے پاک اور صاف ہو جاتا ہوں۔ اب توبہ بھی ضروری ہو گئی میرے عیب کو دھونے کے لیے، اور تعلیم بھی ضروری ہو گئی میرے عیب کو دھونے کے لیے۔ اب تعلیم میں کمائی کرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، پاک رزق ہوتا ہے، وہ میرے وجود کو پاک بنا دیتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جاتا ہوں، جو کہ کس کی طرف واپس آنا ہوتا ہے؟ حکمی تعلیم کی طرف واپس آنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ 100 قتل کیے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کی طرف واپس آ جاتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ نے توبہ کی تعلیم میں بتایا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پورا تو وہی ہوا ہے نا جو اللہ پاک نے علم میں دیکھا ہے۔ جو اللہ اپنے علم میں دیکھتا ہے وہی جب میرے پاس پہنچتا ہے تو میں بھی وہی اللہ کے علم والی چیز دیکھتا ہوں۔ اللہ اپنے علم میں دیکھتا ہے میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے نا، تو میں نے کیا دیکھا ہے؟ مجھے علم نہیں ہوا، مجھے علم دیا گیا ہے۔ اور میری بات سنیں، غور کی بات ہے مائیوں بہنوں، غور کی بات ہے، یہ سننے والی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ غور سے بات سننے والی ہے۔ اگر اس بات کو ہم نہیں سنیں گے، اس بات کو نہیں جانے دیں گے تو مارے مارے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ نہ ہمیں اللہ کا در ملے گا، نہ اللہ کے نبی کا در ملے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم کی تعلیم دیتا ہے کہ جو فرمایا فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیں وہ تعلیم لے لو۔ وہ تعلیم حکم کی دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں بندہ کمائی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں بندہ پاک اور صاف ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں بندہ گناہ گاری اور ناپاکی سے نکلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جب تک کسی کو حکم کی تعلیم نہیں ہوتی تو حکم ہوتا ہے، حکم میں وہ مسلمان مومن ہوتا ہے، حکم میں اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ حکم میں کلمہ پڑھنے والا جب کلمے کو اپناتا نہیں تو یہ مارا جاتا ہے۔ حکم میں کلمہ پڑھنے والا یہ ہے کہ حکم میں اسے حلال اور حرام کا پتہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ سمجھیے اسے کیا پتہ ہو گیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ بیوی میرے لیے حلال ہے اور یہ اجنبیہ عورت جو ہے یہ میرے لیے حرام ہے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ سے میری وراثت کا حصہ ہے اور یہ میرے ماں باپ نہیں، اس سے میری وراثت کا حصہ کوئی نہیں بنتا۔ پتہ ہو گیا ہے۔ یہ پتہ کس کا ہوا ہے؟ اسے علم کا پتہ ہوا ہے، پاکی اور ناپاکی کا پتہ ہوا ہے، اسے نیکی اور برائی کا پتہ ہوا ہے، اسے اس بات کا پتہ ہو گیا جو اللہ پاک اسے پتہ بتانا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ نے اس کو اپنا پتہ بتا دیا ہے کہ میں یہ تجھے بتانا اور یہ تجھ سے چاہتا ہوں، اب یہ اگر مالک حقیقی اللہ ہے اور مالک حقیقی کی ملکیت میں اس طرح عمل دخل نہیں کرتا تو یہ کیا بیچارہ بنتا ہے، کیا غریب بنتا ہے، کیا مسکین بنتا ہے، کیا نیک متقی پرہیزگار بنتا ہے، کیا فرشتوں کا استاد اور امام بنتا ہے۔ اور یہ تو لعنتی ہو گیا ہے، یہ اپنی لعنت کیوں نہیں جانتا؟ اگر اپنی چلو لعنت ہی جان لیتا تو ایسے اللہ پاک کے حضور معافی مانگ لیتا اور اپنی حقیقی حد جو اس نے توڑی تھی وہ اپنی حقیقی حد جو ہے توڑنے کے بعد اپنے اللہ کو پھر راضی کرنے کے قابل ہو جاتا۔ لیکن غرور کا مارا ہے، تکبر کا مارا ہے، حرام پر تلا ہوا ہے، بات ہی نہیں مانتا۔ ماننا کس کی چاہتا ہے؟ ماننا اپنے اندھیرے کی چاہتا ہے، ماننا اپنی ناپاکی کی چاہتا ہے۔ کیا اس کو بلا ملا؟ 3 چیزیں ملی تھیں۔ قسمت والا تھا کہ چیز کو دیکھتا تو دیکھنے کے بعد حلال کھاتا، کہ تعلیم میں اس کی کمائی کرتا، رشتہ تعلق ملا تھا، اسے دیکھتا تو حج مبرور کا ثواب ملتا اور ماں باپ ہو جاتا، قسمت والا ہو جاتا۔ مارا گیا، چیز دیکھی مارا گیا، حرام کا ارتکاب کرتا رہا، رشتہ دیکھا مارا گیا، گناہ کا ارتکاب کرتا رہا۔ جدھر بیوی ملی تھی، حلال ملا تھا، تعلیم میں نکاح میں، ادھر بیوی کو نہ دیکھا، گناہ گار ہو گیا، ادھر غیر عورت کو دیکھا، گناہ گار ہو گیا۔ کیا تو لعنتی ہونے آیا تھا دنیا میں؟ تجھے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچا؟ اور بغیر بیوی ہونے کے تو کسی کی بیوی رہنا چاہتی ہے،
اور بغیر شوہر ہونے کے تو کسی کا شوہر رہنا چاہتا ہے، یہ تو ناپاکی ہی ناپاکی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے تجھے بیوی بنایا ہے تو بیوی بن کر رہ، اور جب اللہ نے تجھے شوہر بنایا ہے تو شوہر بن کے رہ۔ یہ ایسے ہی میاں بیوی اللہ نے بنا دیا ہے، ایسے ہی نامرد کو مرد اور مرد کو بیوی بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح کسی کو بیوی بنایا ہے ویسے بیوی بن کے رہ سکتی ہے، جیسے شوہر بنایا ہے ویسے شوہر بن کے رہ سکتا ہے، جیسے ماں باپ بنایا ہے ویسے ماں باپ بن کے رہ سکتا ہے، اور جیسے اللہ نے اولاد بنایا ویسے ہی اپنے ماں باپ کی اولاد بن کے رہ سکتا ہے۔ مجھے بتائیے اپنے تئیں کوئی بن کے رہ سکتا ہے جو اللہ نے بنایا؟ جب اللہ نے جو بنایا نہیں وہ بن کے رہ نہیں سکتا تو ایسے رہنے کا کیا فائدہ؟ ڈریے اللہ سے، ڈر جائیے۔ حکم حلال حرام دیکھیں، حکم حلال حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حلال حرام دیکھتا ہے تو اس سے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پاک نہیں ہو سکتا دیکھتا رہے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر صاف نہ ہو کوئی بات نہیں، جیسے ہی صاف ہوگا اس وقت نیکی شروع ہو جائے گی، گناہ نہیں آتا، اس وقت نیکی شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر غسل کرنا ہے، جیسے ہی غسل کر لیتا ہے ثواب شروع ہو جاتا ہے، پاکی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ابھی وہ غسل نہیں کرتا ثواب ہی شروع نہیں ہوتا، گناہ گار تو نہیں نہ ہوتا، ثواب نہیں شروع ہوتا۔ وہ اللہ کے بندے حلال حرام تو دیکھتا ہے، حلال حرام دیکھنے سے ناپاک ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر حلال نہ کمائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاکی تو سارا کچھ ہے۔ صاف کیوں رہنے کی بندہ کوشش کرتا ہے، صاف کیوں رہنا چاہتا ہے کہ ناپاک نہ ہو جائے۔ ظاہری کلمہ پڑھ لے، اندر ناپاک رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو ظاہری پاک، ظاہری صاف، لعنتی ظاہری اور پاک اور صاف ہوگا، منافقانہ یہ صاف ہوگا، مارا جائے گا۔ اس لیے حلال حرام دیکھنے کی ضرورت نہیں، حلال ہونے کی ضرورت ہے۔ حلال حرام دیکھنے کی ضرورت نہیں، حلال کھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر حلال ہونے کی، حلال کھانے کی ضرورت ہے تو یہ ہے پاک ہونے کی ضرورت۔ یہ پاک کیسے ہوگا؟ یہ علم سے ہوگا۔ کون سا علم؟ جو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا علم نہیں۔ اللہ کو اپنے آپ ہی اپنا علم ہے، ہمیں نہیں اللہ کا علم، ہمیں اپنا علم ہے۔ اپنا علم ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پاک بھی ہو جاتا ہوں، ناپاک بھی ہو جاتا ہوں، میں حلالی بھی ہو جاتا ہوں، حرامی بھی ہو جاتا ہوں، میں یہ بھی ہو جاتا ہوں، میں وہ بھی ہو جاتا ہوں۔ میرے پاس تین چیزیں ہیں، یاد رہیں گے تین چیزیں۔ ایک کھانے پینے کی چیز ہے، ایک میرے پاس تعلق رشتہ ہے، ایک میرے پاس اجنبیہ غیر تعلق ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ فتح بیونی کے اندر دیکھ لیجئے ان کا گزارا ہے، فتح بیونی کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا فتح بیونی، میرے نبی رسول علیہ السلام اللہ کے بندے کی تعلیم، سنت کی، احکام کی حاصل کرنا۔ ہم نے پیر پکڑا ہوا ہے، جب دل اپنا کرتا ہے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، جب اپنا دل کرتا ہے، کبھی اپنے دل پر بھی ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی مرضی ہوگی، اپنی مرضی کی خیر بادی چاہتے ہیں۔ بھائی اللہ کی مرضی کیا ہے؟ پھر اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ دھوکے کے اندر ہیں، اپنی مرضی کا پیر پکڑا ہوا ہے، اپنی مرضی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ جو پیر بنایا ہوا ہے وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور ہم کون سا اس کی مرضی کو اپنے اوپر چلانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جیسا وہ ہے ویسے ہی یہ مرید ہیں۔ پیر، استاد اور شاگرد میں ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ استاد تعلیم دیتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پتہ نہیں کون سی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اس لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم فتح بیونی میں تعلیم حاصل کریں. اب 3 چیزوں کی تعلیم یاد رہے گی نا. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک چیز کی تعلیم ہے کہ وہ حلال کیسے ہوتی ہے, ایک رشتے کی تعلیم ہے وہ حلال کیسے ہوتا ہے, اور ایک اجنبیہ غیر کی تعلیم ہے وہ حلال کیسے ہوتا ہے. اور جب تک یہ حلال نہیں ہوتا تو پاک کیسے کوئی ہو گیا, پاک کیسے ہو گیا؟ یہ پاک لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزت دی ہوئی ہے. ناپاک کو کوئی عزت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں گھر میں پریشان ہوں, گھر میں میری عزت کوئی نہیں ہے, تو اللہ کے ہاں دیکھ ادھر کدھر تیری عزت ہے. اللہ کے ہاں تیری عزت نہیں. عزت دنیا میں عزت ہو بھی جائے گی تو یہ عزت کون سی عزت ہے؟ یہ تو منہ پر ماری عزت ہوتی ہے کہ منہ پہ عزت ہوتی ہے, اس کے بعد یہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پاگل ہو گئے, ایسی عزت کی درپے ہو گئے, ایسی عزت چاہتے ہو. اللہ کے ہاں عزت ہونی چاہیے بندے کی. اللہ فرمایا العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین, میں عزت دیتا ہوں. غیر میں عزت ہونی چاہیے, اپنوں میں عزت ہونی چاہیے, چیزوں میں عزت ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزیں ہمیں پاک اور صاف کرنے والی ہیں. یہ ہے فتح بیونی. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے, کامیابی دے. وما توفیقی الا باللہ.